أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اور جس شخص نے کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ کے سر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ یہ سورہ نساء کی 112 نمبر کی آیت ہے۔ وہی واقعہ چل رہا ہے جو مدینے کے خاندان بنو ابیرخ ایک فرد نے چوری کی تھی، اور چوری کا الزام ایک یہودی کے اوپر ڈال دیا تھا، رسوائی سے اور ذلت سے بچنے کے لیے۔ اس میں انہی منافقین کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ان کی جو حرکت انہوں نے جو کی تھی، ان کی سائش پکڑی جاتی، کو گناہ ظاہر ہو جاتا تو وہ بہانے بنا کر ایک دوسرے کو ایسا ہی کرتے تھے، اس کا قصوروار دوسرے کو ٹھہرانے کی کوشش کرتے۔ قرآن نے اصولی طور پر واضح کیا کہ کسی بھی جرم یا گناہ کا ارتکاب بجائے خود بہت بری بات ہے۔ انہیں خود کوئی گناہ کر رہے ہیں تو وہ خود ایک بہت بری بات ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ اور اپنی غلطی کو دوسرے کے اوپر ڈال دینا، لاد دینا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی یہ تو جو ہے گناہ در گناہ جسے کہا جاتا ہے، یہ بدترین گناہ ہے، اور اس کی سزا بھی ویسی ہی ہے۔ بہتان، افتراء، لوگوں پر ایسی باتیں اور ایسا الزام لگا دینا جو انہوں نے نہیں کیا ہے، جو آپ نے کیا ہے، آپ وہ گناہ اور غلطی کو دوسرے کے اوپر ڈال دینا، یہ بہت ہی برا گناہ ہے۔ اس کے تعلق سے اس آیت میں جو ہے خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا اگر کریں گے تو بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیں گے کوئی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط راستے پر ڈال دینے کا قصد کر ہی لیا تھا۔ حالانکہ یہ اپنے ہی کو غلط راستے پر ڈال رہے ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا۔ اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فضل اور رحمت ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تو تم کو غلطی پر ڈال دینے کی پوری کوشش کر ہی لیے تھے۔ یعنی وہ لوگوں کا حال تو یہ ہے منافقین کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر دینا، غلطی پر ڈال دینا اور اپنے گناہ کا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈال دینا، یہ سازشیں وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ اور اس معاملے میں بھی انہوں نے یہ سازش کی تھی۔ ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہم نے تم کو کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو بھی فتنے تم کو پیش آئیں گے وہ فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کتاب اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فضل اور رحمت کا تذکرہ فرما کر یہ بات بتائی کہ وہ لوگ تو چاہ رہے تھے کہ آپ کو راستے سے گم کر دیں، غلط راستے پر ڈال دیں، آپ کو غلطی پر ڈال دیں، لیکن آپ کے اوپر چونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو پائے گا، اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الا انفسهم وما يضرونك من شيء، کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں کر سکتے وہ، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کا وہ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن انہوں نے تو بڑی کوششیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو وہ سارے معاملات کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے آپ نے صحیح فیصلہ کر لیا۔
ورنہ آپ کو غلط فیصلہ کرنے پر وہ لوگ تقریباً راضی کر لیے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت کا تذکرہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہم نے نازل کی ہے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت۔ کتاب تو کہتے ہیں قرآن کو، اور حکمت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات۔ دونوں وہی ہے۔ کتاب یہ ہے کہ قرآن وہی مطلوع ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، الفاظ اور معانی کا مجموعہ قرآن کہا جاتا ہے، جسے تلاوت کیا جاتا ہے مطلوع کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے طریقے کی وہی ہے وہی غیر مطلوع، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث جسے کہا جاتا ہے، سنت، طریقہ، تعلیمات، یہ سب کے سب جو ہے وہ بھی وہی ہے، وہی غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے بھیجا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کو نازل کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ بھی وہی کی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ یہاں پر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع۔ اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی وہ چیزیں ہم نے آپ کو سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی کتاب و حکمت نازل فرما کر تمہیں وہ کچھ سکھلایا جو تمہیں معلوم نہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس میں یعنی بندوں کو خبردار کرنے کے لیے اس قسم کے الفاظ لاتے ہیں۔ آپ قرآن میں اگر غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ بے شمار معجزات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے، اور جیسے آپ ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتے۔ ایسے بہت سی ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقتیں، جو قوتیں، جو مقام و جو مرتبہ جو دیا گیا ہے وہ ہم نے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، یہ بتایا گیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہاں پر بھی بتایا گیا کہ وہ چیزیں ہم نے آپ کو سکھلائی اس وحی کے ذریعے سے جو آپ کو معلوم نہیں تھی، یہ بتانا مقصود ہے، کیونکہ آج بھی بہت سے ایسے لا علم اور جاہل لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کون مکان کا علم اور کائنات کے ذرے ذرے کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے برابر، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفتوں میں سے ہے۔ یہ بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بار بار یہ بات کیوں آتی ہے آخر کہ آپ عالم الغیب تھے یا نہیں تھے؟ تو جب لوگ غلط عقیدے میں پڑ جاتے ہیں تو ان کے عقیدے کی درستی ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ آج بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ عقیدہ خراب رکھے آپ کتنا بھی عمل کیجئے وہ بیکار ہو جائے گا۔ بنیادیں اگر آپ کی صحیح نہیں ہوں گی، آپ کی بنیاد جو عمارت کی، تو کتنی شاندار اور خوبصورت عمارت بنا لیجئے، وہ عمارت ایک وقت ختم ہی ہو جائے گی، ڈھا جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا ہی معاملہ آج عقیدے کی خرابی کی وجہ سے پیش آ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں میں اعمال بہت اچھے کر رہے ہیں لیکن عقیدہ خراب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی اہمیت کی وجہ سے صحابہ کرام کو ابتدائی طور پر جو تعلیم و تربیت ان کی جو کی گئی تھی، 13 سالہ مکی دور میں اگر آپ دیکھیں تو احکامات بہت کم آئے، لیکن ایمان کو پختہ اور مضبوط کیا گیا تھا کہ ایسی بہترین اور شاندار جماعت تیار ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگردگی میں کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی تھی، دنیا میں نظیر نہیں ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حضرات کا ایمان بہت پختہ کر دیا گیا تھا، ان کی بنیادیں بہت مضبوط تھی، اس لیے وہ جو بھی عمل کیے وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوا۔ تو یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے۔ اگلی ایک آیت کے بعد ہی شرک کی نفی کرتے ہوئے ایک آیت آ رہی ہے، اس میں یہ بات آئے گی تفصیل کے ساتھ
کہ بہت سی ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے گا تو وہ شرک کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب اور علام الغیوب ہے، ان کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر اللہ تعالیٰ ہی ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بعض ایسی صفتیں ہیں جو کسی اور بندے میں آپ تلاش نہیں کر سکتے، چاہے وہ نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پر بھی اور مختلف صورتوں میں اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام کی پچھلی قوموں کے واقعات جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو بار بار آپ کو وہاں پر اس قسم کی آیتیں ملیں گی کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں اور ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں؟ ہزاروں سالوں پرانے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سناتے تھے جیسا آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ آپ علم الغیب رکھتے ہیں۔ انباء الغیب اور علم الغیب میں فرق ہے۔ انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں، علم الغیب جو ذاتی علم، کامل علم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ ہاں عطائی علم اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اولین اور آخرین میں، ساری مخلوقات میں کسی کو اگر علم الغیب تھا، انباء الغیب غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی تھی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی عالم الغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ یہ عقیدہ صاف کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا عقیدہ رکھیں گے، دل میں گندگی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو بھی ملانے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ کس حیثیت کے حامل کیوں نہ ہو، تو وہ ان کا ایمان اور ان کا عمل رائے گا اور بیکار چلے جائے گا۔ اس لیے عقیدے کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عقیدے کی بات بار بار قرآن میں آئی ہے، عقیدے کو درست کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ عقیدہ اگر درست نہیں کریں گے تو کتنا بھی عمل کر لیجئے، کتنی نمازیں پڑھ لیجئے، روزے رکھ لیجئے، حج اور دیگر صدقات وغیرہ کیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اس کے اختیارات میں اگر شریک سمجھیں گے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا عمل رائے گا چلے گیا، زندگی بھر کا عمل۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سورہ انعام میں بھی آیا ہے، سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، باضابطہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، یعنی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میرے پاس علم الغیب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میرے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے الگ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ کہہ دیجئے آپ کہ میں نفع اور نقصان کے اختیارات نہیں رکھتا کچھ بھی۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور پھر اس کے فوراً بعد اسی آیت میں فرما دیا گیا کہ اگر میں علم الغیب جانتا ہوتا، غیب کی باتیں مجھے معلوم ہوتی تو میں بہت سا خیر اور اچھائیاں اور بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا اور نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا۔ ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکالیف بھی پہنچی، جنگوں میں آپ کو جو ہے زخمی کیا گیا، آپ کو بہت سی ایسی چیزیں، ناگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے بارے میں آپ کو پہلے علم اور اطلاع نہیں تھی۔ واقعہ عفق کے بارے میں 1 مہینہ تقریباً آپ پریشان رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، جب تک کہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی، آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آپ کو نہیں بتا دیتے، آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ تو یہ بار بار آیتوں میں یہاں پر
اور کئی ایک جگہوں پر آپ کو ملے گا. اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ آج قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو سمجھ نہیں رہے ہیں اور بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایسی صفات جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو عقیدے کا معاملہ ہے جس میں اس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں اور لڑتے اور جھگڑتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ آج اپنا عقیدہ درست کرنے مرنے سے پہلے، اور اگر عقیدہ درست کرنے کے بجائے لڑیں گے جھگڑیں گے اور عمل کرتے جائیں گے ایسا ہی جہالت میں، تو وہ عمل بے فائدہ ہو جائے گا، بے فیض ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے جو ہے تم کو کہہ دیا تھا پہلے ہی، اب تمہاری معافی نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ آیت آگے جو ہے ایک آیت کے بعد یہ آ رہی ہے. ایسی ہی آیت اسی صورت میں یعنی 5ویں پارے میں بھی آ چکی ہے، کچھ الگ الفاظ کے ساتھ، رد و بدل کے ساتھ. تو بار بار اللہ تعالیٰ اس میں مطالعہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سے اگر کچھ گناہ ہو جائیں گے تو ہم معاف فرما دیں گے اپنے فضل و کرم سے، لیکن اگر شرک کرو گے تو یاد رکھو کہ ہم تمہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے. تو یہ اس قسم کی صفات اللہ کے علاوہ اللہ کے غیروں میں تلاش کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ان میں بھی تھے اور ان میں بھی تھے، تو یہ عقیدے کی خرابی اور فساد ہے. اس عقیدے کی خرابی اور فساد کو جو ہے بہت جلد دور کر لینا چاہیے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ چونکہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ ساری باتیں بتا دی تھی، اس لیے آپ نے جو ہے صحیح فیصلہ کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر کہ ہم آپ کو بر وقت اطلاع دے دیتے ہیں، ورنہ آپ کو وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ غلط راہوں پر ڈال دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.